اهدنا الصراط المستقیم۔ سورہ عبس یہ بھی سورت مکی ہے۔ اس کے تحت ایک واقعہ ہے، اس کا شان نزول پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دین کی دعوت دے رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کچھ معلوم کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلوم کرنا ناگوار گزرا، اس لیے کہ میں تو سرداران قریش سے مخاطب ہوں کہ انہیں سمجھا رہا ہوں، ہو سکے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ دائرے ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو ان کا ایمان لانا ان کی قوم کے ایمان لانے کا سبب بن جائے گا، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایمان کی راہ کھل جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، جو سرداران قریش تھے انہی کی طرف مخاطب رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی۔ اب ایک بات یہ سمجھیے یہاں پر کہ سرداران قریش جو کفار ہے ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان کے اندر داخل ہے، ایمان کے اندر داخل ہے۔ دوسروں کو دعوت دینا زیادہ اہم ہے، جو کفار ہے کافر لوگ ہیں ان کو دعوت دینا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جو کافر ہے اگر وہ کفر کی حالت ہی پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو کافر ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام صحیح فرما رہے تھے کہ انہیں دعوت دے رہے تھے۔ تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر تنبیہ کیوں فرمائی ہے، یہ بات سمجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے اس کے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ اس کو تھوڑا بہت نزلہ ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سب سے پہلے کس کا علاج کرے گا؟ آپ بتائیے، آپ بھی بولتے رہو ساتھ میں۔ جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کی بیماری زیادہ بڑی ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا علاج کرے گا۔ ٹھیک ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ اب یہ بات سمجھیے، جس کی بیماری سب سے بڑی ہے وہ علاج کروانا نہیں چاہتا، اور جس کی بیماری ہلکی ہے وہ علاج کروانا چاہتا ہے۔ تو اب بتاؤ ڈاکٹر کس کا علاج کرے گا؟ جو علاج کروانا چاہتا ہے، چاہے اس کی بیماری کتنی ہلکی کیوں نہ ہو تو ڈاکٹر اسی کا علاج کرے گا، اور چاہے کسی کی کتنی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو وہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس کا علاج کیوں کیا جائے؟ تو اسی طرح سے جو کفار مکہ ہے، سرداران قریش ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو اپنا علاج کروانا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ سے علاج کروانے کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ بھلے سے دائرے ایمان کے اندر داخل ہے، تو آپ کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا اور ان کی طرف توجہ فرمانی چاہیے تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر تنبیہ فرمائی ہے۔ دوسری بات اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کفار دائرے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تو بہت بڑا فائدہ ہوتا، بہت بڑا نفع ہوتا کہ ان کی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاتے، بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اگر ایک مسئلہ اب نہ بتائے تو بعد میں بتا دیتے، یا تھوڑی بہت دیر کے بعد بتا دیتے، اتنا بڑا فائدہ نہیں تھا جتنا بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ سرداران قریش ایمان کے اندر داخل ہو جائے، ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم ایمان کے اندر داخل ہو جائے گی۔ جو زیادہ بڑا فائدہ ہے اسی فائدے کو آدمی کو کرنا چاہیے نہیں؟ تو زیادہ بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحیح کیا، تو پھر اللہ نے تنبیہ کیوں فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں، سب کاروباری آدمی ہے، مثال کے طور پہ ہماری مشین چل رہی ہے کپڑے کی، 1 گھنٹے میں جو ہم کام کرتے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم 100 روپے کی مزدوری کر سکتے ہیں 1 گھنٹے میں، لیکن 100 روپے کی مزدوری کرنا ہمیں بالکل پکا یقین ہے کہ اگر 1 گھنٹہ ہم نے مشین چلائی تو 100 روپے کی مزدوری ہماری ہو جائے گی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ نہٹور میں 1 گھنٹے کا کام ہے اور وہاں پر 200 روپے ہمیں مزدوری کے ملیں گے، وہاں پر ہمیں 200 روپے مزدوری کے ملیں گے، تو وہاں کے تو 200 روپے ہیں اور یہاں کے 100 روپے ہیں، لیکن یہاں کے 100 روپے
بالکل یقین کے ساتھ ہے کہ ہمارے 100 روپے ملنے ہی ہیں، اور جو نہٹور والے ہیں 200 روپے، ان کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم جائے ہو سکے مزدور پورے ہو گئے وہ مزدوری نہ ملے، یا ہم جائے ہو سکے کام پسند نہ آئے وہ ہمیں ریجیکٹ کر لے، ہمیں پسند نہ کرے، تو وہاں کے 200 روپے یقینی نہیں ہے، اور یہاں کے 100 روپے مشین چلانے کے یقینی ہے۔ تو جو چیز یقینی ہوتی ہے وہ چیز ہی زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور جو چیز زیادہ ہے لیکن وہ نفع جو ہے شک میں ہے، یقینی نہیں ہے، تو اس لیے اس بنا پر اس نفع کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو نفع زیادہ بڑا ہے، لیکن یہ نفع یقینی نہیں ہے، اور نفع یقینی یہ ہے کہ آپ اس حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی طرف متوجہ ہوتے اور جو انہیں نہ معلوم کیا اسے بتاتے، یہ نفع زیادہ ہے فائدے کے اعتبار سے اگرچہ ظاہراً تھوڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو فرمایا عبس و تولی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، تنبیہ ماننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اویس بھائی نے کوئی غلطی کی، میں نے انہیں ظاہراً ٹوک دیا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے کہ غلطی انہوں نے کی ہے، سمجھانا انہیں ہے، لیکن مخاطب دوسروں کو بنایا جاتا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص رشتہ دار ہے، خاص دوست ہے، کوئی غلطی ہو گئی، 3-4 آدمی ہے، اس کی غلطی ہے لیکن اس کی طرف کو منہ کر کے بات کہیں گے، سمجھانا اسے ہے اس کی طرف کو منہ کر کے، کیونکہ اسے بالکل سامنے سے نہیں سمجھانے گے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہی طرز اختیار کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ فرمائی ہے، تو ڈائریکٹ نہیں کہ پیغمبر آپ نے ایسا کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عبس و تولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنا لیا اور چہرہ پھیر لیا ہے۔ منہ بنانا عبس کا معنی آتے چہرے پر بلک پڑ جانا، چہرے کا مایوس ہو جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے۔ اب ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے ناراض کیوں ہوئے تھے، ان کا معلوم کرنا بیچ میں گوارا کیوں نہیں کیا۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات تھی کہ دائرہ ایمان کے اندر داخل ہے، انہیں بعد میں بتا دوں گا، اور فوری طور پہ یہ آئے ہوئے ہے، اور میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، پھر بھی نہیں سنتے، اور آج یہ خود ہی آئے ہوئے ہے، موقع مل رہا ہے انہیں سمجھانے کا، تو ہو سکے سمجھ میں آ جائے، اور یہ جو ہے پہلے انہیں بعد میں بتا سکتا ہوں۔ اور بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے معلوم کرنے کو اس لیے ناپسند کیا ہے کہ سرداران قریش جو ایمان کے دشمن ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو جب معلوم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بات کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے شخص کرتے ہیں جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، غریب ہے، بے کس لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ محمد کی اتباع کرتے ہیں۔ جب یہ موقع ان کو ملے گا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائیں گے کہ اس قسم کے لوگ محمد کی اتباع کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیچ میں معلوم کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا عبس و تولی ان جاءہ العمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور چہرہ ایک طرف پھیر لیا، اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اب یہاں سے اللہ نے مخاطب کیا ہے، یہاں ہلکا بیان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ سنور جاتے، آپ انہیں کوئی دین کی بات بتاتے، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم کو تو وہ بھی سنورتے، دوسروں بھی سنورتے، ان کی زندگی ایک اچھی بنتی۔ او یذکر فتنفعہ ذکرا، یا آپ نصیحت کرتے اور نصیحت کرنا آپ کا فائدہ مند ہے۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، اور جو شخص لاپرواہ ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی سرداران قریش جو وہ تو لاپرواہ ہے، ایمان کے اندر داخل ہی نہیں ہونا چاہتے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اگر آپ سرداران قریش کو دعوت دو اور پھر بھی وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہو تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت اور تبلیغ پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اگر مانیں گے تو ان کا فائدہ، نہ مانیں گے تو ان کا نقصان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے، یعنی عبداللہ ابن مکتوم، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس کی طرف سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کلا، اے پیغمبر آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اِنَّهَا تذکرہ، کہ یہ نصیحت ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے یہاں پر، پہلے قرآن کریم مصحف کی شکل میں نہیں تھا،
کسی صحابی کے پاس بعض آیتیں لکھی ہوئی ہے، کسی صحابی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہے، کسی صحابی کے پاس کچھ ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے تھا پہلے قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا گھر میں، بلکہ صحابہ کے پاس تھا، سرکاری ریکارڈ میں نہیں لیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو ایک مصرحت سے سرکاری ریکارڈ میں لے لیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو جمع کروا کے ایک مصحف کی شکل دے دی گئی، یعنی سب کو جمع کر دیا گیا اور پھر ان کو چاروں طرف اطراف میں بھیج دیا گیا۔ تو فرمایا بعض مفسرین نے تو مراد یہی لیا ہے کہ جو قرآن دنیا کے اندر موجود ہے، کہ یہ قرآن کیسا ہے؟ کلا انہا سے مراد وہ صحیفے جو صحابہ کے پاس الگ الگ ٹکڑوں میں رکھے ہوئے تھے، صورتیں اور آیات مراد ہے اس سے۔ انہا تذکرہ کہ یہ آیات اور صورتیں نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے، یعنی کسی بھی صحابی سے کوئی ٹکڑا لے، پڑھے، سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ جو صحیفے ہے ایسی جگہ میں ہے مکرمہ جو عزت والے ہے، مرفوعات مطہرہ اور بلند ہے، مطہرہ اور پاکیزہ ہے، یعنی ناپاک اور بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ جو نیکوکار اور شریف طبیعت لکھنے والوں کے قبضے میں ہے، یعنی جو صحیفے ہے قرآن کریم کی آیات ہے جن صحابہ کے قبضے میں ہے، وہ صحابہ کیسے ہیں؟ نیک ہے، بزرگ ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتے، کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہی ان آیات کا کہ جو قرآن کریم ہے، صحف سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کیسی جگہ ہے؟ مرفوعہ، بلند جگہ ہے، اور بلند جگہ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ مطہرہ، پاکیزہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اب یہاں پر سفرہ بولتے لکھنے والے کو، پھر فرشتوں کے لیے یہاں پر جو سفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کو نقل کرنے والے ہیں، تو اس لیے انہیں سفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کل سے دوسرا مضمون شروع ہوگا انشاءاللہ۔